میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل ایک کرنسی چل رہی ہے، اس کو ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا اس کرنسی سے لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی یہ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی اور بھی اس کے بہت سارے نام سامنے آئے ہیں۔ ایک کمپیوٹر ٹیکنالوجی اصل میں ایجاد ہوئی ہے جی اور اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا نام ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے، جس طرح پہلے سافٹ ویئر جب بننا شروع ہوئے جی تو لینگویج مختلف آئیں، مختلف لینگویجوں پر سافٹ ویئر بنے، ٹھیک تو اس طرح اب ایک سافٹ ویئر لینگویج نئی ایجاد ہوئی ہے، ٹھیک اس کا نام ہے بلاک چین سسٹم۔ اور وہ جو بلاک چین سسٹم ہے وہ علم ریاضی کا جو لوگرتھم کا نظام ہے، جی اس فارمولے پر وہ بنائی جاتی ہے، ٹھیک اور وہ بنانے کے بعد یوں سمجھیے کہ ایک سافٹ کاپی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اور جو سب سے مشہور اس وقت ایک کرپٹو کرنسی چل رہی ہے، ٹھیک ہے اب تک اس کے کوئی 15 ملین یونٹس ہیں، 15 ملین اور ایک خاص فارمولے کے تحت وہ یونٹس جو ہے وہ چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے اور آخری جو حد ہے جی وہ 21 ملین یونٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ انکریز ہوں گے۔ 21 ملین کے بعد نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جو سب سے مشہور اس وقت ایک کرنسی چل رہی ہے، جی میں اس کا عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کچھ اور کرنسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے اور اسی لیے اس میں کچھ سیکیورٹی بھی شاید نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے تو دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل جس کو کرنسی کہا جا رہا ہے، جی یہ کرنسی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ کرنسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کرنسی نہیں ہے۔ یعنی جو سمن ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے، نقد نہیں ہے، صحیح ہے ایک سافٹ کاپی ضرور ہے۔ اب وہ سافٹ کاپی کوئی مالی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں، جی یہ 2017 کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے، ہاٹ ٹاپک ہے۔ اور اس کے ہاٹ ٹاپک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 2-4 ماہ پہلے، بلکہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے، جی سب سے مشہور کرنسی کی قیمت جو ہے کوئی تقریباً 7 لاکھ روپے تھی، اور اب اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک تو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس مسئلے پر پوچھنا ہے، رابطہ ہے، اور اچھا، رابطے کی کئی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے یعنی مائنس 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 1% لوگ بھی اس میں کام نہیں کر رہے ہوں گے، صحیح لیکن ایک نئی چیز ہے، ایک عجوبہ ہے، ٹھیک خبروں میں اس کو جگہ مل رہی ہے، ٹھیک تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ہے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کر ہی رہے ہوں گے یہ کام، ٹھیک ہے کارپوریٹ طبقے کے لوگ، بہت مالدار طبقہ جو ہے جی وہ اس کام میں بہت انٹرسٹڈ ہے، اس کو نظر آ رہا ہے میں بہت نفع ہے، ٹھیک ہے وہ پیسہ بھی اتنا ہے۔ ٹھیک ہے تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہوتا ہے نا، ایک بڑی کالونی بنتی ہے جی اور اس کے ساتھ جو کچی آبادی ہے اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے تو اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ اس کرنسی کے نام پہ پیسے بٹور لوں میں، اور اس طرح کی کئی کمپنیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا نتیجہ فراڈ پر جا کے نکلے گا، ٹھیک یعنی کئی ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک لیکن ہم اگر ان کرنسیوں کی بات کریں کہ جن کی ایک ویلیو ہے، اور یعنی نام اس کا کرنسی ہے، ٹھیک ہے کرپٹو ڈیجیٹل جو یہ میٹرز ہیں، ان پر اگر ہم بات کریں تو یہ مال ہے یا نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، ان کی کوئی قیمت ہے یا نہیں، یہ مسئلہ دیکھیے ابھی درپیش ہوا ہے، یعنی اس وقت اس کو اہمیت نہیں ملی جب 2-4 سال پہلے لانچ ہوئی تھی کرنسی، اور کوئی معلومات دینے والا بھی نہیں تھا۔ خود میں نے اپنے پیج پر کوئی سال پہلے کچھ سوالات قائم کیے تھے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بریف کرے یہ ہے کیا، ٹھیک ہے تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جوابات دیے، اور وہ تمام جواب دینے والے جو تھے وہ ویکیپیڈیا سے زیادہ کسی چیز پر انحصار نہیں کر رہے تھے، ٹھیک لے دے کے وہ ان کا ایک انحصار تھا۔ اب یہ کہ مجھے کچھ ذرائع سے ملے ہیں ٹھیک ہے کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ طریقے کی بریفنگ دی ہے ٹھیک ہے کہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں چلتی ہے، نظام ہے کیا، اس پر فی الوقت ہماری ریسرچ جاری ہے ٹھیک کہ یہ مال اس کو مانا جائے یا نہیں، ٹھیک قابل فروخت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے تو اس کو ہم مختلف زاویوں سے فقہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فی الحال تو اس کو ہم جائز یا ناجائز نہیں کہہ رہے۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی اس وقت کی جو گفتگو ہے اس میں سے ایک سوال کرنی جی ہے، ارشاد. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ 1 سال پہلے آپ نے اس پہ جاننے کی کوشش کری تھی کہ کیا ہے، کوئی بریف کر دے، اور اب حال میں آپ کو جو ہے اس کی اچھی بریفنگ ملی ہے، تو آپ کو کیا حاجت پیش آئی کہ آپ اس کو جانیں سمجھیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ اصل میں ہوا میں تیر تو مارا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. یا اندھیرے میں تیر تو چلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جب کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا ہے تو اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے. کہ یہ نظام ہے کیا، کیسے چلتا ہے، صحیح. کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کوئی ہوائی نظام ہے یا اس کا کوئی وجود ہے یا کوئی ڈیجیٹل وجود ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے، کیوں ہے، کیا مقاصد ہے. تو یہ سب چیزیں جاننا ضروری تھا. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے افواہ رجال کے، لوگوں نے جو سنا ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہی جیسی ملی جلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ عوامی پرسپیکٹو ہوتا ہے. وہ عوامی ایک وہ ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں جی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 30 مار خاں بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک. کہ دیکھو ہم نے تو بڑی ترغیبیں دلائیں، ہم نے تو بڑا کہا لے لو لے لو، کوئی نہیں لے رہا تھا، آج مہنگی ہو گئی، سستی ہو گئی ہے. تو کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا معیار سستی یا مہنگی ہونے پہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. کیا فقہائے اثر جو ہیں وہ معاملے کی حقیقت کو چھانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک اس کی حقیقت متعین کرنے کے بعد اس مسئلے پر حلال یا حرام کا فتویٰ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حلال یا حرام کا فتویٰ جو ہے وہ کوئی کھیل تو نہیں ہے. بالکل. یعنی ایک عالم دین جو ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے. ٹھیک. حلال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام حلال ہے، ٹھیک. اور حرام کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام حرام ہے. جی. تو جائزہ لیے بغیر، حقائق جانے بغیر حلال یا حرام کہنا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سطحی معلومات پر انحصار کرتے ہیں. ٹھیک. کوئی تقریباً 2010 میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ تھا، ایک کمپنی بڑی مشہور تھی اور بہت سارے علماء نے اس کے تعلق سے جو ہے وہ جواز بھی بیان کیا، عدم جواز بھی بیان کیا، اور شہرت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو جواز بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا نا کہ ہوا کے رخ پہ چل رہے ہوں. ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی جو ہے نا وہ جس کی پذیرائی ہو. ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے حقائق کے برعکس اس کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے اس مسئلے پر بھی تقریباً 1 سے 1.5 سال صرف کیا ہوگا. ٹھیک. پھر اس کمپنی کے خاص میٹرز کا جائزہ لینے کے 2-2.5 مہینے مستقل صرف کیے. پھر ایک رسالہ پورا تصنیف کیا اور اس کے اندر حقائق سامنے آئے. حقائق سامنے آئے تو معلومات یہ ہوئی کہ جو جائز کہتے تھے انہوں نے بھی رجوع کیا کہ جو ہماری معلومات تھی وہ لوگوں کی بتائی ہوئی تھی. ٹھیک. بعض اوقات ایک مفتی جو ہے وہ سوال پر انحصار کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو نئے مسائل ہوتے ہیں، جو جدید معاملات ہوتے ہیں، جی. اس میں سوال سے بڑھ کر جو حقیقی معنی میں تفتیش ہوتی ہے جی. جی. وہ کرنا ضروری ہوتی ہے.